أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یعنی قرآن ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل میں ملانا یا حق کو چھپانا یہ خلاف مزاج مشیت ہے، یہ خلاف مزاج قرآن ہے. اس لیے کہ دنیا میں بہکانے والی طاقتیں یا حق کو باطل میں ملا کے لوگوں کو بہکاتی ہیں یا حق کو چھپا کے لوگوں کو بہکاتی ہیں. لہذا قرآن نے ان دونوں باتوں کو منع کیا ہے کہ نہ حق کو باطل میں ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ. تو جب قرآن نے ہم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حق کو باطل میں ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، تو اگر تاریخ نے کسی کا حق چھپایا ہے اور اگر حکومت نے کبھی حق میں باطل کو ملایا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب انسان کو موقع ملے اس وقت اس بات کو واضح کر دے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں عزیزان گرامی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر سابق میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے اور بعد والوں نے ریئلائز کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی اس غلطی کو معافی مانگ کے یا اس کی اصلاح کر کے اس کو ٹھیک کیا. میں آغاز بیان سے پہلے تمہید میں آپ کو دو واقعے سنا دوں. ایک واقعہ گزشتہ صدی کا ہے جس کو آج تقریباً ہو سکتا ہے 90 برس ہو رہے ہوں یا 80 برس ہو رہے ہوں یا 85 برس ہو رہے ہوں. بہرحال مجھے صحیح ڈیٹ نہیں یاد ہے، لیکن یہ کہ بہرحال 1900 کچھ کا واقعہ ہے، ابتدائی زمانے میں 20ویں صدی کے. اور ایک واقعہ جو ہے وہ اسی صدی کا ہے، سن 2011. یہ دو واقعہ آپ کو دنیا کی تاریخ کا سنانا چاہتا ہوں. 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں 1900 کچھ میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر کیا گیا اور کیس دائر کیا گیا سقراط کے قاتل پر. سقراط ایک بہت بڑا اسکالر تھا، دانشور تھا، جس کو انگریزی میں جس کا نام سیکریٹیز ہے. یہ 500 BC میں تھا، 500 برس قبل مسیح میں. 500 برس قبل مسیح میں یہ شخص گزرا ہے، یہ اسکالر، یہ عالم، دانشور. اس زمانے کے بادشاہ سے کسی بات پر اس سے اختلاف ہو گیا
جو بات بادشاہ کہہ رہا تھا سقراط نے کہا یہ غلط ہے۔ جب سقراط نے کہا کہ یہ بات غلط ہے تو بادشاہ کی بادشاہت کے مزاج کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا نا ہم کہہ رہے ہو تم کہتے ہو غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے غلط کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تم کہو یا کوئی کہے۔ بہرحال بادشاہ میں اور سقراط میں اختلاف بڑھتا گیا۔ آخر نوبت یہ آئی کہ بادشاہ نے سقراط کو یہ میسج بھیجوایا کہ یا تو میری بات کی تائید کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے صحیح مانو، ورنہ میں تمہارے واسطے زہر کا پیالہ بھیجوا رہا ہوں، یہ پیو۔ اور ظاہر ہے کہ زہر کے پیالے کے پینے کا انجام معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ زہر کے پیالے کے پینے کا انجام ہے موت، یعنی یا مرنا کو قبول کرو یا میری بات کو صحیح مانو۔ جب سرکاری آدمی یا پیسے لے کے سقراط کے پاس آئے تو اس نے یہ بات کہی کہ زہر کا پیالہ پی لینا آسان ہے، غلط کو صحیح کہنا مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتا میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا۔ ہاں زہر کا پیالہ پلایا جا رہا ہے میں پی لوں، یہ میرے لیے کوئی ایسا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، مگر غلط بات کو میں صحیح کہہ دوں یہ میرے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ وہ زہر کا پیالہ اس نے پی لیا۔ وہ زہر کا پیالہ اس نے پی لیا، اور جب وہ زہر کا پیالہ اس نے پی لیا تو ظاہر ہے کہ زہر کا پیالہ پینے کے بعد جو انجام تھا وہ معلوم ہے، تھوڑی دیر میں وہ مر گئی۔ اس کی موت کے 2500 برس کے بعد یونان کے کورٹ میں کیس دائر کیا گیا اس کے قاتل کے خلاف۔ کورٹ کا پورا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، باقاعدہ وکیل کھڑے ہوئے، باقاعدہ صفائی کے موقع دیے گئے، باقاعدہ جیسے کوئی مرڈر کیس چلتا ہے اس طریقے سے وہ کیس چلایا گیا، ججز نے اس کی ہیئرنگ کی، سب کچھ ہوا، اور آخر میں جو جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہ دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ اس نے بے گناہ ایک اسکالر کو قتل کیا ہے، لہذا ہم اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ موت کی سزا جج نے لکھی، باقاعدہ اس فائل کو پولیس کو بھیجا گیا جو دستور ہے کہ اس آدمی کو پھانسی دی جائے۔ پولیس نے اس پر فائنل رپورٹ لگائی کہ یہ آدمی جس کو پھانسی دی گئی تھی یہ پہلے مر چکا ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، لہذا یہ کیس داخل دفتر کیا جائے، اور وہ کیس داخل دفتر کیا گیا جو آج بھی یونان کے کورٹ میں جا کے نکالا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے یونانیوں سے یہ کہا کہ تم تو بڑے اسکالر مشہور ہو، بڑے عالم مشہور ہو، بڑے دانشور مشہور ہو، تم نے یہ کیا ڈرامہ کر کے رکھا ہے؟ تو ان کا ڈرامہ نہیں ہے یہ، تم اس بات کو سمجھو۔ ایک بہت بڑا اسکالر قتل کیا گیا اور قاتل اس کا یونانی تھا اور ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہمارے دامن پر یہ دھبا لگا ہوا تھا کہ ہم نے ایک اسکالر کو مار ڈالا محض اپنی ضد میں، لہذا ہم نے کیس دائر کر کے باقاعدہ مقدمہ لڑ کے قاتل کو سزائے موت دے کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو سقراط کو مار ڈالیں، وہ سے یونانی ہیں جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے آپ، اسی لیے ہم ہر سال محرم مناتے ہیں کہ حسین کو مسلمانوں نے شہید کیا ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا ہر سال محرم منا کے ہم یہ بتاتے ہیں وہ سے مسلمان نہیں ہے جو نبی کے نواسے کو مار ڈالیں، وہ سے مسلمان ہیں جو قاتل سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ صدی کا واقعہ، اس سال کا واقعہ ہے، سن 1900 کچھ کا، کہ کیس دائر ہوا، باقاعدہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور باقاعدہ قاتل کو سزائے موت دی گئی، اور اس عمل کو کنڈم کیا گیا عدالت سے جو اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ اور اس صدی کا جو واقعہ ابھی کا ہے، چند مہینوں پہلے کا،
جس کو ابھی 1 سال نہیں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ عدالت سے اس کیس کو دوبارہ کھلوایا گیا جس میں ان کے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی، کہ دیکھا جائے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو نہیں ہے۔ حالانکہ نہ وہ زندہ ہے جس کو پھانسی دی گئی، نہ وہ زندہ ہے جس کے حکم پر پھانسی دی گئی، نہ وہ جج زندہ ہے اس وقت جس نے پھانسی کی سزا لکھی تھی۔ آج کی ڈیٹ میں جس وقت یہ کیس دوبارہ زندہ کیا گیا ہے سن 2011 میں، تو کوئی بھی اس میں سے زندہ نہیں تھا۔ لیکن زندہ ہونے نہ ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عمل جو ہوا وہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا۔ ابھی کورٹ کا فیصلہ وہاں کی آیا نہیں ہے، لیکن کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے وہ تو جب آئے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا آئے گا، لیکن کم از کم انسان کی یہ کوشش تو سامنے آئی کہ یہ بات تحقیق طلب ہے، معاملہ تحقیق طلب ہے، کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر سیاسی ہاتھ تو نہیں تھا، یہ فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہے، کہ یہ فیصلہ ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان 2 واقعات کی روشنی میں ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ زندگی اور وہ واقعات جو اہل بیت کے ساتھ گزرے ہیں ان کی اثر نو تحقیق کی جائے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ظلم و ستم کے ساتھ ان پر واقعات ڈالے گئے اور بعد میں تاریخ نے شخصیتوں کو دوسرا بہتر بنا کے پیش کر دیا۔ اس کی تحقیق ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا حق کہاں کہاں چھپایا گیا اور اہل بیت کا حق کہاں کہاں بگاڑا گیا۔ اس لیے کہ اسلام جن وعدوں کے ساتھ آیا تھا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وعدے اس نوعیت کے تھے جیسے الیکشن میں ہوتے ہیں، ہمیں ووٹ دے دو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو جائے گا، اور جب ووٹ دے دیا تو پتہ ہی نہیں کس کو ووٹ دیا تھا، کہاں گئے۔ کیا اسلام کے وعدے الیکشنی وعدے تھے؟ اور اگر وہ اللہ اور رسول کے وعدے تھے تو 1400 برس ہو گئے ابھی تک پورے نہیں ہوئے، کب پورے ہوں گے؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ وعدے کی خطا تھی یا ہماری خطا ہے؟ 2 میں سے ایک کی غلطی ہے، یا جس نے وعدہ کیا اس نے غلط وعدہ کیا، یا ہمارے اندر کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تو دونوں معاملوں کو دیکھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے کہ کس کا حق کس نے چھپایا اور حق کو باطل میں کس نے ملایا۔ اہل بیت کے معاملات میں، رسول والے رسول کے معاملات میں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ چاہے تاریخ اسلام ہو، چاہے تفسیر اسلام ہو، چاہے حدیث اسلام ہو، چاہے فتوے ہوں، سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور سب کے اندر سیاسی اثرات ہیں، ایک بھی ان سے بچا ہوا نہیں ہے۔ رسول کے بعد جو سلسلہ چلا اور جس طریقے سے لوگوں نے مسائل کو بغیر کے پیش کیا، اس سے ہماری فقہ متاثر ہوئی، یعنی ہمارا اسکول آف جورسپروڈنس جو ہے وہ متاثر ہوا، اس سے ہماری حدیث متاثر ہوئی، اس سے ہماری تفسیر متاثر ہوئی، اس سے ہماری تاریخ متاثر ہوئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اس کی تحقیق چاہیے، اس کی انکوائری ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا۔ حضرت علی کی دشمنی میں رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب کو مجتہد بنا دیا گیا، کہا جتنے صحابی ہیں سب مجتہد،
صحابہ کو اجتہاد کی ڈگری بڑھ گئی رسول کی آنکھ بند ہوتی. ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، صحابہ کے مجتہد ماننے کے خلاف. سمجھیے مسئلہ کیا ہے. لوگ الزام لگاتے ہیں جذبات کو بھڑکا کے، سر یہ تو مانتے نہیں بزرگوں کو، یہ تو گالیاں دیتے ہیں تو برا کہتے ہیں، نہ گالیاں دیتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم ان کو مجتہد نہیں مانتے. اب کہیے کیوں نہیں مانتے؟ یہ پوچھئے ہم سے کہ کیوں نہیں مانتے آپ مجتہد؟ اجتہاد جو ہے وہ علم کا ایک مخصوص معیار ہے. جب تک علم کے اس معیار تک نہ پہنچ جائے آدمی، وہ مجتہد کہے جانے کے لائق نہیں. جیسے ڈاکٹریٹ ہے مثلا، تو کسی سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے ابتدائی بہت سی مرحلے ہیں جو گزرتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کو ڈاکٹریٹ ملتی ہے. اب آپ کے لڑکے نے 8واں پاس نہیں کیا، آپ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر لکھو. کہاں سے لکھے ہیں بھائی؟ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حالت اسلام میں رسول کی زیارت کرے وہ صحابی ہے. جو پوری زندگی میں حالت اسلام میں ایک دفعہ رسول کی زیارت کر لے وہ صحابی ہے. بعض لوگوں نے اس میں اتنا اور ایڈ کیا کہ اور ایک نماز بھی رسول کے پیچھے پڑھ لے، چلیے ہم نے اس کو بھی مان لیا. ایک آدمی دن میں 12:30 بجے آیا رسول کی مسجد میں، اس نے ہاتھ چومے رسول کی زیارت کی، باہر سے آ رہا تھا کہیں سے. 1 بجے اذان ہوئی، اس نے نماز پڑھی رسول کے پیچھے، نماز تمام ہوئی، پھر آیا وہ، اس نے سرکار کے ہاتھ چومے، کہا سرکار بہت دور سے آ رہا ہوں، بہت دور جانا ہے کام سے مجھے، میں یہاں اس لیے آ گیا کہ آپ کی زیارت کر لوں. اور زیارت کر کے وہ چلا گیا. صحابی کی ڈیفینیشن میں آ گیا، اس لیے کہ اس نے ایک نماز بھی پڑھی اور رسول کی زیارت بھی کی. رہا کتنی دیر مسجد النبی میں؟ 40 منٹ. صحابی ہونے میں تو ہمیں اس کے اعتراض نہیں ہے. دیکھیے صحابی تو ہم اسے مان لیں گے، لیکن ہم اسے مجتہد بھی مان لیں یہ نہیں ہو سکتا. جو یونیورسٹی 23 برس کھلی رہی، 40 منٹ آپ اس میں پڑھ کے پوری ڈگری لے لیجئے، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ کون سا انصاف ہے اس کے اندر کہ اب آپ ان سے اسلام کے لیے بھی پوچھنے لگیے اور مذہب کے لیے بھی پوچھنے لگیے اور حرام و حلال بھی پوچھنے لگیے جن نے رسول کے ساتھ بہت تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے. تو یہ تو انصاف کی بات نہیں. تو عزیزان گرامی، جب سب مجتہد بنا دیے گئے تو فقہ متاثر ہوئی. علم فقہ یعنی دینیات کا جو علم تھا وہ متاثر ہوا. اس لیے کہ جب ہم ہی مجتہد ہیں تو ہم پوچھیں کس سے؟ جو ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم نے کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں اتنے قول آ گئے کہ 4 فقہ تو آپ کے سامنے ہی بنی ہوئی. تو عزیزان گرامی فقہ متاثر ہوئی اس سے، ورنہ اگر یہ حرکت نہ ہوتی اور ایک مرکز سے لوگ پوچھتے تو بات ایک رہتی، 2 نہ ہوتی. قرآن کی طرح آج فقہ بھی ایک رہتی. حدیث متاثر ہوئی، حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں نے آن کے اس کا مرتبہ کو کم کیا. غضب خدا کا. کسی سے 16 حدیثیں مروی ہیں، کسی سے 17 حدیثیں، کسی سے 60 حدیثیں، کسی سے 100 حدیثیں، کسی سے 200 حدیثیں، اور ایک ساتھ سے 7,000 حدیثیں. یہ کیا ہوا؟
میں اپنی زبان نہیں بول رہا ہوں، عام مسلمانوں کی فکر کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں آپ دیکھ لیجئے، جہاز اچھا ہے آپ کا، کہ پوری حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو جوڑ کے جو 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کی تمام حدیثیں ملا کے 1500 تک نہیں پہنچتی، یعنی 4 خلیفاؤں کی حدیثوں کا گرینڈ ٹوٹل جو ہے وہ 1500 تک نہیں ہے، 1500 سے کم ہے۔ اور ایک بزرگ ابو ہریرہ جو صرف 2.5 برس سے زیادہ میکسیمم رسول کے ساتھ رہے، ان کی ٹوٹل حدیثیں 7000 ہے، 7000۔ تو جو لوگ خلافت کے درجے تک پہنچے ان کو اتنی حدیثیں نہیں ملی جتنی ان کو مل گئی۔ تو اگر یہ سپر انٹیلیجنٹ تھے اتنے ہی تو خلیفہ ان کو ہونا چاہیے تھا، غلط لوگوں کو بنا دیا گیا۔ رسول کی بیویاں ازواج رسول، کسی سے 9 حدیث ہیں، کسی سے 11 حدیث ہیں، کسی سے 28 حدیث ہیں، 100 کچھ تک کی میکسیمم ہے، اور 1 سے 5000 حدیث۔ یہ کیا چیز ہے؟ حدیث متاثر ہوئی۔ نتیجہ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ امام احمد ابن حنبل جب اپنی کتاب لکھنے لگے مسند احمد ابن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 3 لاکھ۔ میں نے اس میں سے 30,000 سلیکٹ کی ہیں لکھنے کے لیے، اس کا مطلب 2,70,000 حدیثیں ریجیکٹ کر دیں۔ تو ہم نہیں کہتے، بقول امام احمد ابن حنبل کے وہ کمزور و ضعیف و جھوٹی حدیثیں تو ہوں گی جو انہوں نے نہیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ یہ جھوٹی حدیثوں کا سیلاب کون لایا ہے؟ چلیے وہ لکھ کے چلے گئے کتاب، ان کے تھوڑے دنوں بعد دوسرے بزرگ پیدا ہوئے، امام بخاری۔ انہوں نے کہا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیث لی ہے۔ انہوں نے 30,000 میں سے 6,000 سلیکٹ کی، 24,000 انہوں نے بھی چھوڑ دیں الگ۔ تو ہم کس پر اعتبار کریں، کس پر بھروسہ کریں، کس کو صحیح مانیں؟ حدیث متاثر ہوئی، تفسیر متاثر ہوئی، فضائل اہل بیت کی آیتیں جو تھی ان کی تفسیریں بدلی گئیں، ان کی جگہیں بدلی گئیں، ان کے مقامات بدلے گئے۔ قرآن کی جمع آوری میں سیاست کو دخل دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، اس میں کسی پر بگڑنے کی بات دیکھیں نہیں ہے، اس کو غور کیجیے آپ۔ قرآن کی ترتیب میں تو بہرحال کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں بگاڑ پیدا کیا گیا، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے مسلمان کا کہ حضور پہلے مکے میں رہے پھر مدینے آئے۔ قرآن مکے میں نازل ہونا شروع ہوا، مدینے میں آ کے ختم ہوا۔ تو ابتداءً مکے والی صورتیں ہونا چاہیے جو پہلے اتری، آخر میں مدینے والی صورتیں ہونا چاہیے جو بعد میں اتری۔ قرآن کھول کے دیکھ لیجیے، یہاں رکھا ہوگا مدینے والی صورتیں پہلے ہیں، مکے والی آخر میں۔ یہ ترتیب کیوں بگڑی؟ جھگڑا اس پر ہونے لگتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں علی کے لیے، علی کے لیے۔ ابھی چھوڑیے، علی کا نام نہ لیجیے، علی کے نام جھگڑا ہوتا ہے، لیکن کسی کے لیے تو ہوگا، کسی حکم کے لیے تو ہوگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کامل کر لیا۔ کوئی تعلق علی کا نہیں مان لیا آپ نے، مولا علی سے کوئی رشتہ نہیں۔ کسی معاملے میں تو قرآن میں یہ آیت آئی ہوگی کہ آج دین کامل ہو گیا، تو آیت کا لفظیں بتا رہی ہیں کہ آخر میں ہونا چاہیے اس آیت کو کہ دین کامل ہو گیا آج اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ 6 پارے میں ہے
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بقیہ 24 پارے ہیں یہ دین میں داخل ہیں کہ دین سے خارج ہیں؟ ارے سوچنا ہی قابل بات ہے. حدیث متاثر ہوئی، تاریخ متاثر ہوئی. تاریخ کیسے متاثر ہوئی وہ بھی سن لیجئے. تاریخ کے سلسلے میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیے غور کیجئے گا، تاریخ سے تاریخ کا کام لیجئے، تاریخ سے کریکٹرائزیشن کا کام نہ لیجئے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ تاریخ سے کریکٹرائزیشن کا کام لیتے ہیں. تاریخ کریکٹر نہیں بتا سکتی کسی کا. تاریخ یہ بتا دے گی کہ کب یہ عمارت بنی ہے، لیکن بنانے والا کیسا آدمی تھا یہ نہ پوچھئے تاریخ سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دوسری فیلڈ کے آدمی سے دوسرا کام لے لیجئے. جو پلمبر آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے اس سے آپ الیکٹریشین کا کام لیجئے، سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے کہ جہاں سے تاریخ سے کریکٹرائزیشن نے کام لیا وہی معاملہ بگڑ گیا. اس لیے کہ جس نے تاریخ لکھی ہے اس کا کوئی مذہب بھی ہوگا، اس کے کوئی نظریات بھی ہوں گے، اس کے کچھ عقائد بھی ہوں گے، اس کے زمانے میں کوئی حکومت بھی ہوگی، اس کا کوئی اثر بھی ہوگا. کہاں تک آپ ڈھونڈتے پھریے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تاج محل کب بنا تاریخ بتا دے گی بالکل صحیح. ڈیٹ بتا دے گی کہ اس ڈیٹ میں تاج محل بن کے تیار ہوا ہے، وہ پوچھئے تاریخ سے. لیکن بنانے والا کیسا آدمی تھا اس سے تاریخ سے کیا مطلب. یہ تاریخ کیا جانے اچھا تھا کہ برا تھا، ظالم تھا کہ عادل تھا، نیک تھا کہ بد تھا. تو مسلمانوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ تاریخ سے کریکٹرائزیشن کا کام لیا. اور پہلی اسلامی حکومت جو بنی وہ بنی امیہ کی تھی. اور بنی امیہ جو تھے وہ دشمن اہل بیت تھے. بنی امیہ جو تھے وہ دشمن خاندان رسالت تھے. بنی امیہ جو تھے وہ دشمن تھے پورے معاشرے کے جس نے اسلام میں تبلیغ کی تھی. تو غور طلب بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہم خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہیں کہ دماغ بھی کچھ استعمال کرتے ہیں. اگر خالی 2 لفظیں کہہ دینے سے مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ حافظ. اور اگر دماغ بھی استعمال کرتا ہے مسلمان تو اس کو اپنی تاریخ بھی دیکھنا پڑے گی، اپنی تفسیر بھی دیکھنا پڑے گی، اپنی حدیث بھی دیکھنا پڑے گی، اپنے سارے معاملات دیکھنا پڑے گا. تو اس کے اندر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. پہلی تاریخ جو مرتب کی گئی وہ بنی امیہ کے زیر اثر مرتب کی گئی. بنی امیہ دشمن رسول بھی تھے، دشمن اہل رسول بھی تھے. نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ سے آپ اس بات کی امید نہ رکھیے کہ آپ کو صداقت کی باتیں کھول کھول کے بیان کرے گی، بلکہ تاریخ لکھی اس فن میں گئی ہے کہ حق کو چھپایا بھی گیا ہے، حق کو باطل میں ملایا بھی گیا ہے. نعرہ حیدری. اور ہم نے تاریخ لکھی اس فن میں گئی کہ حق کو چھپایا بھی گیا ہے، حق کو باطل میں ملایا بھی گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اثر نو پورے معاملات کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ یہ اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو داخل ہو گئی ہیں اور کہاں سے یہ سب غلط باتیں آ گئی اسلام کے اندر. کہ جو پہلا مسئلہ دیکھیے جو کبھی دنیا میں جو کہیں نہ ہوا خدا کی قسم وہ اسلام میں ہوا. گلوب پر جو کہیں نہ ہوا وہ اسلام میں ہوا. جب کوئی موومنٹ چلتا ہے تو کچھ لوگ اس کو فیور کرتے ہیں، کچھ اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ دستور دنیا ہے. اگر وہ موومنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو جو فیور کرتے ہیں اس کا اور جو زحمتیں اٹھاتے ہیں اور جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہی عہدے پاتے ہیں.
اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ منہ چھپا کے گھومتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ چھوڑ دیجیے دنیا کی باتیں، ہم لوگوں کا جہاں سے تعلق ہے، ہمارا اوریجن امریکہ نہیں ہے، سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں ہم لوگ۔ سب کانٹیننٹ انگریزوں کے قبضے میں تھا ایک وقت میں، کچھ لوگوں نے آزادی کا موومنٹ چلایا، اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے لیے جیلیں کاٹی، اس کے لیے ان کا سامان خرق ہوا، گولیاں چلیں، لاٹھی چارج ہوئے، مرے لوگ، زخمی ہوئے لوگ، جیلوں میں رہے لوگ، یہ سب کچھ ہوا، ہسٹری گواہ ہے۔ آخر میں موومنٹ کامیاب ہوا، آخر میں وہ موومنٹ کامیاب ہوا، اور جب کامیاب ہوا اور سب کانٹیننٹ آزاد ہو گیا تو جنہوں نے زحمتیں اٹھائی تھیں، جنہوں نے تکلیفیں جھیلی تھیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی تھیں، جنہوں نے پریشانیاں برداشت کی تھیں، عہدے انہی میں بٹے۔ کوئی وزیر ہوا، کوئی سفیر ہوا، کوئی گورنر ہوا، کوئی وزیر اعلیٰ ہوا، کوئی وزیر اعظم ہوا، مختلف عہدے جو تھے وہ انہی میں بٹے جنہوں نے محنتیں اٹھائی تھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مخبری کی تھی، جنہوں نے لاٹھی چارج کروائے تھے، وہ اپنا منہ چھپائے گھومے۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت دور کی بات ہے، ہمیں کہاں سے یاد ہوگی۔ یہ ہوا، سوائے ایک اسلام کے، کہ اسلام کا موومنٹ اکیلا وہ موومنٹ ہے کہ جس وقت وہ شروع کیا گیا ہے تو جو لوگ مصیبتیں اٹھا رہے تھے، جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے، جو پریشانیاں اٹھا رہے تھے، موومنٹ کے کامیابی کے بعد وہی قتل کیے گئے، وہی مارے گئے، انہی کا حق چھینا گیا، انہی کے گھر جلائے گئے، اور جو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے، لشکر لے لے کے لڑنے جا رہے تھے، وہی برسر اقتدار آ گئے۔ آپ سوچئے اسلام کی تاریخ میں یہ ٹریجڈی کیسے ہوئی، یہ سانحہ کیسے ہوا، اس کا رسپانسبل کون؟ خالی مسلمانوں نے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کا خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار رہا، اور بنی ہاشم رسول کی زندگی میں جب اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی جب بھی مارے گئے، عبیدہ مارے گئے، حمزہ مارے گئے، جعفر مارے گئے، اور جب اسلام کا موومنٹ کامیاب ہو گیا اور ہر طرف اللہ الہ الا اللہ کا ڈنکا بجنے لگا، جب بھی وہی مارے گئے۔ جس گھرانے کے لوگ اس وقت مارے گئے جب کفر سے لڑائی تھی، اسی گھرانے کے لوگ اس وقت مارے گئے جب مسلمان برسر اقتدار آ گئے۔ یہ کیا معاملہ؟ ایسا کیوں ہوا؟ کہاں پکڑ پڑ ہو گئی ہے اس کے اندر؟ سوچنے کا قابل بات ہے کہ نہیں؟ غور طلب بات ہے کہ نہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہ اقتدار میں کیسے آ گئے؟ یہ اسلام کو حکومت نے کیسے ہائی جیک کر لیا؟ عزیزان گرامی، ساری مصیبت اس بات سے ہے کہ آج دنیا کے سامنے وہ ریئل اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ لائے تھے، وہ ریئل اسلام نہیں ہے جو آل محمد نے بتایا تھا۔ آج جو دنیا کے سامنے اسلام ہے وہ بادشاہوں والا اسلام ہے، وہ ترک و تاتار والا اسلام ہے، وہ بنی امیہ و بنی عباس والا اسلام ہے، وہ عالیشان محلوں اور چھلکتے خزانوں والا اسلام ہے، وہ سروں کے مینار بنانے والا اسلام ہے، وہ شہروں کو خون سے دھونے والا اسلام ہے۔ اور یہ اسلام کے پاس طاقت سے جو حکومت کی ہے جنہوں نے، ان کے حصے میں کبھی سوائے نفرت کے کچھ آتا نہیں ہے۔
تو آج جو مسلمانوں کو ساری دنیا میں نفرت مل رہی ہے یہ آپ کے بزرگوں کی میراث ہے جو آپ کے حصے میں آ رہی ہے، بگاڑتے کیوں ہیں؟ یہ بزرگوں کی میراث ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر ناراض ہونے اور خفا ہونے کی کون سی بات ہے؟ آپ نے اسلام کو حکومت بنایا اور اس کے اوپر ناز کیا اور اس کے اندر خدا اور رسول کو بھی انوالو کیا کہ دین خدا ہے۔ دیکھیے ایک غلطی جو مسلمان کر گئے وہ برٹش گورنمنٹ نے نہیں کی۔ حکومت کا مزاج یہ ہے کہ پھیلتی ہے اور پھیلنے کے بعد سمٹتی ہے۔ اب پڑھ ڈالیے ہسٹری، 7,000 برس تک کی ہسٹری آپ کو مل جائے گی آرام سے جو آپ کی گرفت میں ہے۔ 7,000 برس کا ریکارڈ دیکھ لیجیے آپ ورلڈ کا۔ حکومت پھیلتی ہے جب ملتی ہے کسی کو اور اس کے بعد آخر میں سمٹتی ہے، وہ سمٹ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ برٹش حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھیلتے تو اس کو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری پیدائش سے پہلے پھیلی تھی، سمٹتے دیکھا ہے، سمٹتے دیکھا ہے کہ گھوم گھام کے پھر وہ برطانیہ کے اندر آ گئے، سمٹ گئے۔ لیکن 5 کانٹیننٹس پر ان کا پرچم لہرایا، آسٹریلیا پر بھی، امریکہ پر بھی، یورپ پر بھی، ایشیا پر بھی، افریقہ پر بھی، 5 کانٹیننٹس پر ان کا پرچم لہرایا۔ مسلمانوں کا پرچم صرف 3 کانٹیننٹس پر لہرایا، ایشیا، افریقہ اور تھوڑا سا یورپ۔ امریکہ پر کبھی ہسٹری میں اسلامی پرچم نہیں لہرایا، آسٹریلیا پر کبھی ہسٹری میں اسلامی پرچم نہیں لہرایا۔ آپ 3 کانٹیننٹ تک حکومت آپ کی پھیلی۔ جب آپ کی حکومت پھیل رہی تھی تو آپ سے غلطی یہ ہو گئی کہ آپ نے کہنا شروع کیا کہ عروج اسلام ہو رہا ہے، عروج اسلام ہو رہا ہے، عروج اسلام ہو رہا ہے، عروج اسلام ہو رہا ہے۔ ان کی جب حکومت پھیلی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسیحیت کا عروج ہو رہا ہے، کرسچینٹی کا عروج ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ کا عروج ہو رہا ہے۔ گریٹ برٹن لگا دیا، انہوں نے گریٹ لگا دیا اپنے نام کے ساتھ، مگر انہوں نے کرسچینٹی کا نام نہیں لیا، مسیحیت کا نام نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی حکومت سمٹی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسیحیت کو زوال ہوا، بلکہ یہ کہا کہ برٹش کو زوال ہوا۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت سمٹی تو مورخ میں لکھا زوال اسلام، اسلام کا ڈاؤن فال ہوا۔ جب اس نے لکھا ہے زوال اسلام تو ہم نے کہا زوال اسلام کا مطلب سمجھاؤ، کیا نماز 17 رکعت کی 10 رکعت رہ گئی؟ کہا نہیں، وہ تو 70 ہی رکعت ہے۔ کیا روزے 1 مہینے کے نہیں 15 دن کے رہ گئے؟ کہا نہیں، وہ تو پورے مہینہ بھر کے ہیں۔ کیا ارکان حج میں کچھ کم ہو گیا؟ کہا نہیں، وہ تو اتنے ہی ہیں۔ کیا قرآن کے کچھ سورے غائب ہو گئے؟ کہا نہیں، وہ تو اتنے ہی ہیں۔ تو جب سب کچھ انٹیکٹ ہے تو زوال کہے گا ہوا؟ سب کچھ انٹیکٹ ہے تو زوال کہے گا ہوا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اسپین نکل گیا قبضے سے تمہارے؟ اب سمجھے ہم، آپ نے حکومت کا نام اسلام رکھا ہے۔
ہم نے حکومت کا نام اسلام رکھا ہے، جب حکومت کو زوال ہوا تو اسلام کو زوال ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اسلام پراپر ناؤن بھی ہے، اسلام دین خدا بھی ہے۔ مشکل یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، محمد اسلام، اسلام احمد، سمجھے آپ؟ نام ہوتے ہیں، ڈھونڈیے نام مل جائیں گے آپ کو۔ اسلام نام کے آدمی ہوتے ہیں دنیا میں۔ وہ ہمارے پڑوسی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ لیا، وہ پڑھنے میں دل نہیں لگاتا تھا، تو ہم نے کہا اسلام پڑھنے میں دل نہیں لگاتا، تو کون پڑھنے میں دل نہیں لگاتا؟ دین خدا کہ آپ کا لڑکا۔ ان کا اسلام بدماش نکل گیا، تو کون سا اسلام بدماش نکل گیا؟ پڑوسی کا لڑکا کہ دین خدا کا اسلام پکڑ گیا؟ کون سا اسلام پکڑا گیا؟ عزیزان گرامی، آج پورا یہی کھیل ہو رہا ہے کہ وہ اسلام جو بادشاہتوں نے اپنا نام رکھا تھا، اس کے اوپر کچھ دھبے لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کو دین کے دامن کا دھبا سمجھتے ہیں، اس کو لوگ دین کے دامن کا دھبا سمجھتے ہیں۔ آل محمد والا اسلام اور ہے، اور دنیا والا اسلام اور ہے۔ اسلام کے دامن پر ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے آپ کے، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک آدمی بڑا حسین خوبصورت کھڑا ہوا ہے، مگر اس کے کپڑے اتنے میلے ہیں اور اتنے دھبے دار ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں داغ نہ لگے ہوں۔ اس کے دہنی طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں جو خون میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے بائیں طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں جو بہترین رائل ڈریس میں ہیں، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے، ظرف پر۔ یہ تصویر ہے، کہ یہ کیا مطلب آپ کا؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ بیچ میں جو کھڑا ہے یہ اسلام ہے۔ دہنی طرف جو لوگ کھڑے ہیں ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کہا یہ خون میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا جب بھی کسی نے اسلام پر تیر مارا یہ سامنے آ گئے، یہ زخمی ہو گئے، اسلام کو بچا لیا۔ اور یہ زربرگ لوگ جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ بڑے خراب لوگ ہیں۔ تو اتنے عمدہ کپڑے پہنے کیسے کھڑے ہیں؟ کہا جب بھی ان کا کوئی دھبا آیا یہ اسلام کے پیچھے چھپ گئے، دھبا اسلام کے لگ گیا، یہ بچ گئے۔ یہ ہے حضور تاریخ اسلام کہ دھبے دامن حکومت کے ہوتے ہیں، دامن اسلام پر دکھائی دیتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ آل محمد کو چھوڑ کے جو اسلام آیا وہ اسلام بادشاہوں والا اسلام تھا۔ اس کو بگاڑا اگر تو بادشاہوں نے بگاڑا یا ملاؤں نے بگاڑا۔ اس کی بگاڑ کے دو ذمہ دار تھے، بادشاہ ذمہ دار ہے اور ملا ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہے، اور مذہب کہتا ہے ہم بڑے ہیں، بادشاہ کہتا ہے ہم بڑے ہیں، تو دو بڑے ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتے۔ ملا جو ہے وہ دلالی کرتا ہے بیچ میں کہ بادشاہ بھی راضی رہے اور مذہب بھی راضی رہے، اسی میں فتوے گڑھے جاتے ہیں، اسی میں مسائل الجھتے ہیں، اسی میں دین کی شکل بگڑتی ہے،
اسی میں مذہب کا چہرہ جو ہے ایسا مسخ ہو جاتا ہے کہ آدمی دیکھ کے اعتراض کرنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کے، آل رسول کو چھوڑ کے دنیا نے جس اسلام کو اختیار کیا وہ اسلام صرف دولت کمانے کا ذریعہ تھا۔ وہ اسلام نہیں تھا۔ وہ اسلام محض حکومت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، کلمہ۔ اور یہ مسلمانوں میں اس طرح کھچڑی ہو گئے لوگ، حکومت والے اور مذہب والے، کہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا کون حکومت والا ہے کون مذہب والا ہے۔ حکومت والا کون ہے، مذہب والا کون ہے؟ جس سے کہیے تم حکومت کے لیے آئے اسلام میں، وہی لڑنے مرنے میں تیار ہو جائے گا تم خود آئے ہو حکومت کے لیے۔ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں، آخرت کے لیے آئے ہیں، لیکن دل حکومت میں لگا ہوا ہے۔ اسی مسئلے کو کلیئر کیا کربلا میں حسین نے۔ مسئلہ یہی تھا جو کربلا میں کلیئر ہو رہا تھا کہ اسلام میں حکومت والے کتنے ہیں، آخرت و جنت والے کتنے ہیں۔ ایک طرف جنت کے جوانوں کا شہزادہ تھا، ایک طرف دنیا کا بادشاہ تھا۔ کدھر جاؤ گے تم؟ بادشاہت چاہتے ہو کہ جنت چاہتے ہو؟ جنت چاہتے ہو تو حسین کی طرف آؤ، بادشاہت سے کچھ لینا ہے تو یزید کی طرف جاؤ۔ جب ڈویژن ہوا اور تقسیم ہوئی تو 72 نکلے جنت والے، باقی خلق خدا نکلی حکومت والی، جس نے حکومت کی لالچ میں نبی کے نواسے کو چھوڑ دیا۔ خالی چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ قتل کر دیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے نبی کے نواسے کو رسول کے 50 برس کے اندر اندر قتل کیا، رسول کی رحلت کو پورے 50 برس نہیں ہونے پائے تھے کہ حسین شہید ہو گئے، تو within 50 years جنہوں نے رسول کے نواسے کو مار ڈالا وہی اسلام کے مورخ بھی ہیں، وہی اسلام کے مفسر بھی ہیں، وہی اسلام کے محدث بھی ہیں، وہی اسلام کے فتویٰ دینے والے بھی ہیں، وہی اسلام کے تاریخ لکھنے والے بھی ہیں۔ سنیے اس کو۔ ہم پر اعتراض ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، بخاری کی حدیثیں نہیں مانتے، طبری کے واقعات نہیں مانتے، فلاں کی تفسیر نہیں مانتے، فلاں کی حدیث نہیں مانتے۔ ایک انبار اعتراضات کا لگا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ نے ہی تو پورے معاشرے میں دشمنی اہل بیت کا زہر گھول دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوا، یہ ایک جگہ کے اوپر کا قصہ نہیں ہے۔ اس کو آپ غور سے سوچئے۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 28ویں رجب سے، جب امام حسین سفر کر رہے ہیں مدینہ سے۔ مدینہ انوالو ہے اس میں۔ حسین ڈھک چھپ کے نہیں جا رہے ہیں مدینہ سے، اعلان کر کے جا رہے ہیں، انکار بیعت کر کے جا رہے ہیں۔ مدینہ والی تسبیح پڑھ رہے ہیں خالی بیٹھے، اللہ 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 اللہ۔ مکے پہنچ گئے۔ عین حج کے زمانے میں جب مکہ بھرا ہوا ہے، چھلک رہا ہے جس دن مکہ معظمہ، حسین حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میرے قاتل آ گئے ہیں یہاں حاجیوں کے ویس میں۔ مسلمان اپنے لے جانے کے لیے عرفات و منی میں مشکوں میں پانی بھر رہے ہیں، روٹیاں سیک رہے ہیں۔
حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ انوالو ہے، کربلا میں لشکر جمع ہے، لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں حسین شہید ہوتے ہیں، عراق انوالو ہے، قافلہ اسیروں کا شام جاتا ہے، وہاں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کٹے سر اور برہنہ سر بیویاں، شام کا پورا علاقہ انوالو ہے، مصر میں اور دوسرے علاقوں میں خبر جاتی ہے، وہ سب انوالو ہیں۔ اس پورے معاشرے میں ہی راوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب ہیں۔ ہم ان پر کیا بھروسہ کریں؟ اگر کسی کھانے میں شبہ ہو جائے کہ زہر ملا ہوا ہے تو کوئی کھائے گا؟ تو اگر اسلام میں معلوم ہو جائے کہ خون حسین ملا ہوا ہے تو ہم ان سے اسلام قبول کریں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مسئلہ حق و باطل کا۔ انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی تو میں آپ کو سناؤں گا کہ رسول اللہ کے کون کون سے حق چھینے گئے اور رسول اللہ کے کیریکٹر کو کس طریقے سے بگاڑا گیا، اور آل رسول کے کیریکٹر کو کس طریقے سے بگاڑا گیا اور کس طریقے سے ان کے حق چھینے گئے۔ وہ تاریخ، وہ حکومت، وہ نظام جو برسر اقتدار آیا، اس نے دو کام کیے۔ جو لوگ رسول کے خاندان کے رسول سے پہلے تھے یا رسول کی زندگی میں رحلت کر گئے، چاہے وہ ہاشم ہوں، چاہے وہ عبد المطلب ہوں، چاہے وہ ابو طالب ہوں، چاہے وہ بی بی خدیجہ ہوں، جو لوگ رسول کے رشتہ دار رسول سے پیدائش سے پہلے یا رسول کی زندگی میں رحلت کر گئے، اسلام کی تاریخ میں ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا، اور جو رسول کے بعد زندہ رہ گئے ان کا فزیکل اسیسینیشن، چاہے وہ رسول کی بیٹی ہو، چاہے وہ رسول کے داماد ہوں، چاہے وہ رسول کے نواسے ہوں، چاہے وہ رسول کے خاندان کے لوگ۔ جو رسول کے بعد بچے ان کا فزیکل اسیسینیشن ہو، اور جو رسول کی زندگی میں گزر گئے یا رسول سے پہلے گزر گئے ان کا کیریکٹر اسیسینیشن۔ یہ بات کل سناؤں گا آپ کو، آج وقت تمام ہو گیا۔ آج تو اتنا کہ حسین نے کربلا میں لا کے سب کو یہ دکھا دیا کہ دیکھ لو حکومت والا کون ہے اور مغفرت والا کون۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا۔ اور خدا کی قسم، شہادت حسین اس امت کے ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ یہ امت ظالم ہے، اور اہل حرم کی اسیری اس امت کے بے حیا ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ امت اول نمبر کی بے حیا ہے۔ اس لیے کہ سیلانیوں کو اسیر کرنا، بیویوں کو قیدی بنانا، یہ کسی غیرت دار قوم کا کام نہیں ہے، اور وہ بھی رسول کے گھرانے کی بیویاں، خاندان رسالت سے جن کا تعلق ہے، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، جبکہ مولا علی کی مثال موجود ہے دنیا کے سامنے کہ ان سے بھی ایک خاتون لڑنے آئی تھی، لیکن علی نے ان کے احترام میں کمی نہ آنے تھی۔ کیا علی کی مثال کے بعد بھی ضرورت تھی کسی مثال کی؟ عزیزان گرامی،
حسین سے جھگڑا تھا نا، ہم سے بچوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، بےکس بیویوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، یتیم بچیوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کر کے، اگر آل محمد کا کیریکٹر نہ ہوتا اسلام میں تو یہ کسی شریف آدمی کے ماننے کے قابل دین نہیں تھا۔ وہ کردار پیش کیا ہے ظالموں نے اور دشمنان اہل بیت نے کہ کسی شریف آدمی کے ماننے کے قابل دین نہ تھا، جہاں قید کر کے محمد کی نواسیاں لے جائے گی۔ اور آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور کون سی فکر ہے اور کون سی تحقیق ہے، کہتے ہیں وہ ایک دن قید نہیں، اس کے بعد تو یزید نے آزاد کر دیا۔ ارے سال بھر کی قید کو آپ گھٹا کے ایک دن کی قید لگا رہے ہیں، یہ ایک دن کی قید میں نہیں، مقصد کیا ہے کہنے کا؟ اس بات پر زور دینے سے آپ کو حاصل کیا کرنا ہے یہ ہمیں بتائیے۔ یہ بات اگر آپ ثابت بھی کر لے جائیں تو اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ظالم کا ظلم ہلکا ہو جائے۔ اس سے اور تو کسی کو فائدہ پہنچے گا نہیں، اس سے اور تو کسی کو فائدہ پہنچے گا نہیں، ظالم کا ظلم ہلکا ہو، یہی مقصد ہے اس کا، اور تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن غور طلب بات میاں یہ ہے کہ آپ کی غیرت کیا کہتی ہے کہ اگر محمد کی نواسی کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر ٹائم پر بھی کوئی قید کرے تو کیا اس جرم کی کوئی حد ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں، ایک سیکنڈ کو 1000 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے اور اس لمحے کے لیے نبی کی نواسی کو اسیر تصور کیا جائے تو اس ظلم کی کوئی حد ہے؟ سیدانیہ دیار بدیار پھری اور ظالم تاریخ کہاں تک اپنے ظلم کو چھپائے گی؟ عزیزان گرامی، بس تمام ہے مجلس، 40 کا زمانہ آ رہا ہے، 4 دن کے بعد حسین کا چہلم ہوگا۔ اس چہلم میں بہت سے چہلم شامل ہیں، اس لیے کہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے واقعے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت تو ملی نہیں لڑائی کی، پانی لانے کی اجازت ملی ہے اور امام نے کہا ہے کہ جاتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا، اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ 40 یا 42 بچے تھے جو حضرت عباس کو گھیرے ہوئے تھے، 40 یا 42 بچے تھے جو حضرت عباس کو گھیرے ہوئے تھے، پیاسے بچے ہاتھوں میں سوکھے ساغر لیے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب قافلہ مدینہ واپس پہنچا ہے تو سوائے کہ امام محمد باقر کے کوئی بچہ ساتھ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ باغ رسول کی یہ کلیاں کیا ہو گئی، رسول کے باغ کے غنچے کیا ہو گئے، یہ بچے کیا ہو گئے؟ ظالم تاریخ سے جواب مانگیے۔ کربلا کے 72 کا حساب تو دے دیا ہے تاریخ نے، لیکن یہ بچوں کا حساب کوئی نہیں دے رہا، یہ کیا ہو گئے؟ ان میں سے ایک بی بی سکینہ تھی جو قید خانے میں دم توڑ گئی، چلیے ایک بچے کو کم کر لیجئے۔ 5ویں امام تھے جو زندہ پہنچ گئے، ایک بچے کو اور کم کر لیجئے۔ 2 بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے شام غریبہ میں مر گئے، 2 بچوں کو اور کم کر لیجئے۔ بقیہ یہ 36-38 بچے جو تھے یہ کیا ہوئے؟ یہ رسول اللہ کے گھرانے کے بچے، یہ بنی ہاشم کے 36-38 بچے، یہ کیا ہوئے؟ بہت مدت کے بعد مجبوراً تاریخ بولی کہ جب ظالم راہ شام میں اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے تو بچے اونٹوں کی پیٹھ سے اتر کے گر کے مر جاتے تھے۔ آئے وہ غریب مائیں جن کے بچے اونٹوں سے گرتے رہے، مرتے رہے، محمد کے گھر کی قربانیاں راہ خدا میں ہوتی رہیں اور ظالم دیکھتے رہے۔